نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات مبارکہ ایسی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے ساتھ بڑی محبت اور پیار کا اظہار فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب کر کے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ جو میرے بندے آپ کے پاس آتے ہیں اور میرے بندے آ کر سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، میرا اللہ کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اس سوال کا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے قرآن مجید میں دیا۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی اے محبوب میرے بندے آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، رب کے بارے میں، اور رب خود فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان بندوں سے کہہ دو فَإِنِّي قریب، پس میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو اس میں بیان فرمائی گئی، جو آج کل ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور سب سے عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دوست جو آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا سنتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو یہ جملہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ سمیع و بصیر ہیں، ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کس طرح کرنی ہے، اللہ کو پکارنا کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کو کب پسند ہے کہ میرا بندہ اس طرح سے مانگے اور میں اپنے بندے کو عطا کروں۔ اور اس کا جواب تو اللہ نے قرآن کی اس آیات مقدسہ میں دیا ہے، اس آیات مبارکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، بہت زیادہ قریب ہوں۔ اور آگے سنیے، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سنتے نہیں، اللہ سنتے ہیں ہماری پکار کو۔ اور اللہ اس آیات میں فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، رب خود فرما رہے ہیں قرآن میں، اور یہ وہ آیات مبارکہ سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ ہے، 186 نمبر آیات ہے، اور یہ اسی رکوع میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ماہ مقدس رمضان المبارک کا تذکرہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پھر اللہ نے اسی ماہ مقدس کا جہاں تذکرہ فرمایا، وہاں اسی رکوع کے اندر اللہ نے اس آیات مبارکہ کو نازل فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انسان اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کے بندہ گڑ گڑا کے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور رب سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیار دیا ہے، اللہ نے بہت محبت سے ہمیں نوازا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا اللہ کہاں ہے، تو اے محبوب آپ ان سے کہیں فإنی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور جب تم پکارتے ہو مجھے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ آپ قرآن جی اٹھائیں، ترجمہ دیکھیں، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اب دعا کیسے کرنی ہے، دعا کے آداب کیا ہیں، اور دعا میں کیا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھنے کا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے مانگنا چاہیے۔ دعا کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم اس انداز میں اور اس یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ مانگیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے، اور جو میں مانگ رہا ہوں اللہ مجھے دے گا۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ جب انسان دعا کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خوب گڑ گڑا کے، اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کے، ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ جائے اور مانگے رب سے، رب دینے کے لیے تیار ہے، رب دینے کے لیے، عنایت کرنے کے لیے رب تیار ہے، صرف مانگنے کا ڈھنگ آ جائے، مانگنے کا طریقہ آ جائے، عاجزی آ جائے۔ اور اللہ رب العزت اس آیات میں تو واضح فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اور قرآن مقدس کی ایک اور آیات میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی سے پوشیدہ اور گڑ گڑا کر پکارو، یعنی علیحدہ بیٹھ کے خفیہ طریقے سے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی سے پوشیدہ اور گڑ گڑا کر پکارو، اور اونچی آواز سے بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔
سب کے سامنے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں جو انسان بیٹھ کے اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اپنے معاملات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی مشکلات اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما دے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اور پھر اپنی بخشش مانگتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، لیکن مانگنے کا طریقہ آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جب ہم یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے فرش پہ یاد کرو میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا، تم مجھے زمین پہ یاد کرو میں تمہیں اوپر آسمانوں پہ یاد کروں گا، تم مجھے اپنے گھروں میں یاد کرو میں تمہیں اوپر اپنی کرسی پہ بیٹھ کے یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نوافل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تلاوت کلام پاک کریں۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ کی تسبیحات اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر کی تسبیحات اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ کے کلمات اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ اللہ کو کلمات بہت پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں اور ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ میزان کے اندر یعنی ترازو کے اندر، جو اعمال کا ترازو ہے اس کے اندر اس کا وزن بہت زیادہ ہے ان کلمات کا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ تو اس آیات طیبہ میں، آیات مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میرے ان بندوں سے کہہ دو فإنی قریب، بس میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ یہ لوگ میرا حکم مانیں۔ اب دیکھیے دعا کے اندر جو چیز سامنے آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دعا قبول کرتا ہوں جب پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن کن کی دعا قبول کرتا ہوں؟ اللہ نے آگے کیا شرط لگائی ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ یہ لوگ میرا حکم مانیں۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز پڑھیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ دیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ چوری نہ کریں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہ برے کاموں سے بچیں۔ یہ اللہ کے حکم ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے یہ تم حکم تم مان لو اور تم جو مجھ سے مانگو گے وہ تمہیں میں عطا کروں گا، اور یاد رکھو کہ مجھ پہ یقین بھی رکھو تم، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ یقین رکھو، میرے احکامات کو مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، تاکہ تم ٹھیک راہ پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو دعاؤں کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو ماننا۔ دعاؤں کے قبول ہونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری اور اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اس لیے قرآن میں بار بار حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اب دو چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو سمجھے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے گویا وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ تو دعاؤں کے قبول ہونے کی شرط اللہ نے بتلا دی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ یہ لوگ میرا حکم مانیں اور مجھ پہ یقین رکھیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ رمضان المقدس، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور آخری عشرے کے اندر وہ لیلۃ القدر، شب قدر، اور اس کے علاوہ ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ رمضان المبارک کا قیمتی ہے۔ یہ مہمان مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ عنقریب چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا۔ جو اللہ سے مانگنا ہے مانگ لیں، اللہ عطا فرما دے گا۔ جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کی زبان پہ ہے، اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ مشکلات ہیں، حالات ہیں، آپ کی التجائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، کچھ بھی ہے، پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، رزق کی تنگی ہے، رب کے سامنے رکھیں، اپنے رب سے مانگیں اور رب دینے کے لیے تیار ہے، اور رب کا وعدہ ہے۔ اور وہ کیا وعدہ ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب وہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔